وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. برادران اسلام، دینی بھائیو، آج نماز فجر سے اس وقت تک قرآن شریف کا جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے اس میں خاص طور سے سورہ یوسف ہماری اور آپ کی توجہ چاہتی ہے. سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ ایسے سبق اور درس رکھے ہیں ہمارے لیے جو ہماری زندگی کو بہتر بنانے میں بہت حد تک بڑا کردار ادا کرتے ہیں. اور یہ واحد صورت ہے قرآن شریف میں جس میں اللہ رب العزت نے کسی نبی کا تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے، اور تقریباً جس نبی کے نام پر وہ صورت ہے اس نبی کا پورا واقعہ اس میں ذکر کیا ہے. باقی اور بھی صورتیں ہیں، سورہ یونس بھی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ اس میں بہت تھوڑا ہے، باقی دیگر مضامین اس میں زیادہ ہیں. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا اور ان کو 2 بیٹے عطا فرمائے. ان میں ایک اسحاق اور ایک اسماعیل. اسماعیل سے ایک نسل چلی جو بنو اسماعیل کہلائے. جو عرب لوگ ہیں یہ سب بنو اسماعیل کی اولاد ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کہلاتے. اور ایک دوسری نسل چلی جو بنو اسرائیل کہلاتے ہیں. اسرائیل دوسرا نام ہے حضرت یعقوب کا. حضرت یعقوب کے 2 نام تھے، ایک اسرائیل اور ایک یعقوب. حضرت یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے. 12 بیٹوں میں 2 بیٹے ایک بیوی سے تھے، اور یہ چھوٹے تھے، بنیامین اور حضرت یوسف. یہ دونوں ایک ماں سے تھے اور چھوٹے تھے. باقی ان کے جو بھائی تھے وہ سب ان سے بڑے اور دوسری ماں سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے بہت شریف، خوبصورت، نازک اندام اور ذہین تھے. تو چھوٹے بچوں پر ویسے ہی ماں باپ کا پیار زیادہ ہوتا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف اور بنیامین سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کو اپنے پاس رکھتے تھے. دیگر بیٹے سب بڑے تھے. ظاہر ہے کہ جب وہ چھوٹے رہے ہوں گے تو باپ نے ان سے بھی پیار کیا ہوگا، لیکن اب وہ بڑے ہو گئے تھے. تو یہ بڑے بھائی اس بات کو دیکھ کر جلتے تھے، حسد کرتے تھے کہ ہمارے ابا یوسف اور بنیامین کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ چاہتے ہیں، اور ہماری طرف تو نظر بھی نہیں کرتے. ان کو یہ شکایت ہوئی کہ ابا کا سارا پیار یہ 2 بھائی لے گئے ہیں.
اور یہیں سے ایک کمی سے جو ان کے دل میں پیدا ہوئی کہ ہم اس کمی کا شکار ہیں، وہیں سے حسد کا جذبہ پیدا ہوا۔ بچپن ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ ان کو ستارے اور سورج و چاند سجدہ کر رہے، 11 کوكبا، 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کو یہ خواب عجیب لگا تو انہوں نے ابا سے ذکر کیا، ابا آج میں نے خواب میں ایسا دیکھا۔ تو باپ نبی تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا تم نے مجھ سے تو کہا، کسی اور سے مت کہنا، اگر تمہارے بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ سب تم سے حسد کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے تو نہیں کہا، وہ تو پہلے ہی سے حسد کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تھوڑے محتاط تو ہوئے، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ تقدیر کا لکھا تو بہرحال پیش آ کر ہی رہتا ہے۔ جب بھائیوں نے بار بار یہ دیکھا کہ ابا جان ان 2 بھائیوں کے مقابلے میں ہمیں کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں، اور یہ بار بار بھائیوں میں بات ہوتی تھی، گھر میں بھی ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ ماں سے بھی ہوتی ہوگی ان کی، تو یہاں پر شیطان داخل ہو گیا۔ شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کہو گے ابا سے شکایت کرو گے تو ابا تھوڑی مانیں گے کہ ہم تم سے پیار نہیں کرتے ہیں، تم سے بھی کرتے ہیں۔ تو کیا راستہ ہے؟ راستہ یہ ہے کہ یوسف کو کسی طرح سے ختم کر دو، نہ یہ رہیں گے، نہ ابا کی محبت ان کو ملے گی، اور نہ ہم ابا کی بے توجہی کا شکار ہوں گے۔ تو ایک دن آئے سب بھائی اور کہنے لگے ابا جان ہم لوگ سب باہر جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، ہمارا یہ چھوٹا بھائی ہے یوسف، اس کو بھی آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یہ بھی کھیلے گا وہاں پر۔ تو دیکھیے ہونی کیسے ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے منہ سے نکلا اخاف ان یاکلہ الذئب، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ کہنے لگے کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم تنومند جوان ہیں، جس کے 10 بھائی ہٹے کٹے موجود ہوں، اس کے بھائی کو بھیڑیا کھا سکتا ہے؟ بھیڑیے کی ہے ہمت؟ ارے آپ بھیج دیجئے اس کو اور ہم سب لوگ اس کی حفاظت کریں گے۔ بھیج دیا تو یہ لے گئے، اور وہاں پر لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے تو انہوں نے خوب ستایا، دن بھر وہیں رکھا، ان کے کپڑے اتارے، اور ایک اندھے کنویں میں جس میں زیادہ پانی نہیں تھا، جنگل کا کنواں، اس میں ڈال دیا، اور ایک بھیڑ کا بچہ، یہ سب بکری پالنے والے لوگ تھے، ایک بھیڑ کا بچہ ذبح کیا اور اس کے خون میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا رنگا، اور جب سورج غروب ہونے کو آیا تب چلے جنگل سے، یہاں سے تو ساری پلاننگ کر لی اور چلے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کے وقت ابا کے پاس آئے اور روتے ہوئے، ابا جان غضب ہو گیا، ارے ہم تو کہیں کے نہیں رہے، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔
ابا کے منہ سے نکل گیا تھا نا کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، تو اسی کا قصہ بنا دیا، کہانی بنا دی، اور ابا کے تو ہوش خطا ہو گئے کہ کمبختو تمہارے ہوتے ہوئے تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم ایسے ہم ویسے، کیسے بھیڑیا کھا گیا، تم کہاں گئے تھے؟ تو کہا ہوا یہ کہ ہم سب بھائیوں نے ایک کھیل شروع کیا، دوڑ میں کون آگے نکل جاتا ہے، تو ہم نے کپڑے نکال کے ایک جگہ رکھ دیا اور یوسف کو وہاں بٹھا دیا، کیونکہ وہ تو چھوٹے تھے نا، وہ تو ہمارے ساتھ دوڑ نہیں سکتے تھے۔ تو ہم لوگ یہاں سے دوڑ لگا کے دور جہاں پر نشانہ ہم نے متعین کیا تھا وہاں تک گئے، تو ہم لوگ تو دوڑتے ہوئے آگے جا رہے تھے، ادھر سے بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ جب ہم واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا بھائی یوسف نہیں ہے، اور دیکھیے نا یہ ان کا کرتا ہے، خون میں لدا ہوا، خون میں سنا ہوا، کرتا تو پہلے ہی اتار لیا تھا، اور بھیڑ کے خون میں رنگا ہوا تھا۔ آپ دیکھیے کہ کیسی کہانی بنائی، بالکل فرضی، لیکن ایسا لگے کہ جیسے بالکل یقینی اور حقیقی کہانی ہے۔ اور آئے ابا کے پاس کیسے؟ روتے ہوئے۔ آج کل ہمارے یہاں ہمارے سماج میں آپ دیکھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ آتا ہے، اور محرم کے مہینے میں ایک قوم مرثیہ خوانی کرتی ہے، سوز خوانی کرتی ہے، ہائے وائے کرتی ہے، سینہ کوبی کرتی ہے، چھریاں مارتی ہے، اپنے کو خون نکالتی ہے، اور نعرہ لگاتی ہے کہ ہائے حسین، ہائے حسین، ہم نہ تھے، ہم نہ تھے۔ دیکھا ہے کہ نہیں؟ بہت زور شور سے ہمارے یہاں یو پی میں، خاص طور سے لکھنؤ کے ایریے میں، بدایوں، پیلی بھیت، بریلی اور شاہجہاں پور کے ایریے میں بہت زبردست انداز میں یہ سب ناٹک کھیلا جاتا ہے۔ کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادا نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے بلایا، خط لکھ کر، آپ یہاں آ جائیے، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یزید کو ہم نکال دیں گے۔ حضرت حسین علیہ السلام ان کے کہنے میں آ گئے، تو ایک خط تھوڑا ہی لکھا تھا، بوریاں بھر کے خط تھے۔ بہرحال جب چلے آئے یہاں، تو ادھر سے یزید کو جب پتہ چلا تو اس نے وہاں کا گورنر بدل دیا، ابن زیاد گورنر بن کر آیا، اور اس نے یہاں کے جتنے قبیلے تھے ہر قبیلے کے سردار کو گورنر ہاؤس میں طلب کر لیا، اور یہاں پر بلا کے سب کو قید کر دیا، کوئی نہیں نکلے گا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو حضرت حسین نے بھیجا تھا کہ جاؤ حالات معلوم کر کے آؤ، حالات معلوم کر کے آئے، انہوں نے خط لکھ دیا، یہاں کے حالات تو بڑے اچھے ہیں، ایک دن میں اتنے ہزار لوگوں نے میرے ہاتھ پر آپ کے لیے بیعت کیے۔ وہ وہاں سے چل دیے۔ گورنر آیا اور اس نے اپنی کارروائی شروع کی، اپنے جاسوس بھیجے، مسلم ابن عقیل کو معلوم کر لیا کہاں ہے، اور پھر جن کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے اس کو بھی گرفتار کرا لیا، اور پھر ان سے پوچھا کہاں ہیں، وہ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم۔ کہا جھوٹ بولتے ہو۔ پھر اس آدمی کو پیش کیا جو اپنا جاسوس بھیجا تھا کہ اس کو پہچانتے ہو۔ اب تو وہ حیران رہ گیا کہ ہاں یہ آدمی تو آیا تھا، کافی سارا پیسہ لے کے آیا تھا کہ حضرت حسین کی خلافت قائم کرنے کے لیے یہ میں نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ سارا راز کھل چکا ہے۔ اور پھر کیا ہوا، ان کا سر کاٹ کے اس نے گورنر ہاؤس سے نیچے پھینکوا دیا۔
سارے کوفے میں ہنگامہ ہو گیا، سارے قبیلے چڑھ دوڑے گورنر ہاؤس کو لوٹنے، جلانے، مارنے، کاٹنے کے لیے۔ لیکن یہ بہت ہوشیار آدمی تھا، ایک ایک قبیلے کے سردار کو اوپر بھیجا کہ جاؤ کہو کہ میں تمہارا سردار ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم سارے لوگ واپس ہو جاؤ۔ 80,000 آدمی مسلم ابن عقیل کے ساتھ، اور جب ایک سردار جائے اوپر اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہے واپس ہو جاؤ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں تمہارا سردار ہوں، تو وہی قبیلہ پیچھے سے نکل لے۔ شام ہوتے ہوتے صرف 40 آدمی رہ گئے، اور ان میں بھی کچھ لوگ ایسے جو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اندھیرا ہو تو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے ہم بھی نکل لیں۔ آخر مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی، اور پھر حضرت حسین کو بھی ان لوگوں نے وہاں پر بلا کے جب وہ پہنچے تو ان کو تو پتہ نہیں تھا یہ حالات کیا ہیں، تو ان کو قتل کرنے والا کون تھا، ان کو شہید کرنے والا کون تھا، ان کے خیمے لوٹنے والا کون تھا، وہ بوریوں بھرے خطوط کو ضائع کرنے والا کون تھا؟ سب یہی ظالم تھے۔ کون؟ یہی کوفے والے، کوئی اور نہیں تھا۔ اور الزام کس پہ لگا دیا؟ یزید پہ۔ یزید قاتل حسین ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ قصہ تو یہ ہے، اور ایک قصہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے خود ہی حضرت یوسف کے کپڑے اتار کے ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور بھیڑ کے بچے کا خون ان کے کپڑے میں لگا کر، اور شام کو روتے ہوئے آ گئے، مرثیے پڑھتے ہوئے کہ ابا جان بھیڑیا کھا گیا۔ بھیڑیے کے تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کہ یوسف کہاں ہے، یزید کے تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کہ کب حسین کوفہ آئے اور کب کیا ہوا۔ اتنی دوری ہے شام سے کوفہ کی، اور اس زمانے میں وسائل تھے نہیں، ہفتوں کے بعد جا کر اس کو پتہ چلا ہے۔ الزام کس پر ہے؟ یزید پر، جس کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہاں الزام کس پر ہے؟ بھیڑیے پر، جبکہ بھیڑیے کا نہ کوئی قصور تھا، نہ اس نے یوسف کو کھایا تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسی کیسی کہانیاں بنا کر مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں، اور آج تک روتے ہیں، اور اگر ذرا سی حقیقت پسندانہ بات کہو تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ یزیدی ہیں، اور یزید اپنے آپ کو حسینی بن جاتے ہیں، خود قاتل، سارا کچھ کیا کرایا ان کا، اور الزام کس پر؟ یزید پر۔ سارا کیا کرایا ان کا، الزام کس پر؟ بھیڑیے پر۔ یہاں تو ابا کو یہ کہہ کر، ابا نے دیکھا، اچھا کرتا تو دکھاؤ میرے یوسف کا۔ کرتا دیکھا تو کرتا دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ بھیڑیا کون سی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا، سارے یوسف کو کھا گیا، اور کرتے پر کھروچ بھی نہیں لگی ہے۔ کہاں کا ٹریننگ یافتہ تھا یہ؟ ایک آدمی کو پورا کھا جائے اور کرتے میں ایک داغ بھی نہ لگے، اس میں کھروچ بھی نہ لگے، کہیں سے پھٹے بھی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ بھائی دوسرے دن گئے، اس انتظار میں ہیں، کیونکہ یہ تو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ایک بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرو، ہمارا بھائی ہے، بہرحال ہم اس سے پیچھا تو چھڑانا چاہتے لیکن قتل نہیں کرنا چاہتے۔ کنویں میں ڈال دیا ہے، کوئی قافلے والے آئیں گے لے جائیں گے اپنے ملک، ہمارا کام ہو جائے گا، ہمیں قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہی ہوا، وہ راستے کا کنواں تھا، ایک قافلے والے آئے، انہوں نے پانی بھرنے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا، اس نے ڈول ڈالا۔ جب ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا۔ جب ڈول پکڑ لیا تو اب وہ کھینچ رہا ہے تو کھینچ نہیں رہا، ڈول میں اتنا وزن تو ہوتا نہیں ہے، تو اس نے جب نیچے جھانک کر دیکھا
تو نور نبوت کی وجہ سے کنواں تاریک نہیں تھا، چمک رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ، تو اس نے وہیں سے آواز لگائی، یا بشرا ھذا غلام، اے قافلے والو آؤ تو ذرا دیکھو اتنا خوبصورت بچہ۔ قافلے والے آئے، سب نے مل کے کھینچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے کنویں سے۔ ان لوگوں نے ان کو کپڑے دیے پہننے کے لیے، لیکن ان کی خوبصورتی، ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر سارے کے سارے محو حیرت، اتنا خوبصورت بچہ آج تک دیکھا ہی نہیں۔ وہ تو اللہ رب العزت نے ان کو حسن بے مثال دیا تھا۔ کہنے لگے یہ قافلہ کہاں جا رہا تھا؟ مصر جا رہا تھا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، مصر چل رہے ہیں، وہیں پر اس کو غلام بنا کر بیچ دیں گے، اچھے پیسے ملیں گے۔ اتنا خوبصورت غلام کہاں ملے گا؟ جب یہ لوگ چلنے کے قریب ہوئے، یہ سارے بھائی آ گئے، ارے 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 یہ ہمارا غلام کہاں لے جا رہے ہو تم؟ چور ہو تم لوگ، ایسے ہو ویسے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو مطلب یہ کہ کنویں سے، ہو تو ہڑبڑا گئے بیچارے، کنویں سے ہم نے تو نکالا ہے۔ نہیں، کنویں سے نکالا ہے، یہ بھاگ کے کنویں میں چلا گیا ہوگا، ہمارا غلام ہے۔ بھائیوں نے یوسف کو بیچ دیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ قرآن شریف کہہ رہا ہے قافلے والوں نے ان کو خرید لیا، اور بھائیوں نے اونے پونے جیسے بھی ہوا بیچ دیے، پیسے بنا لیے۔ آپ اندازہ لگائیے بھائی بھی کیسے ہوتے ہیں، اور یہ بھائی ایسے ویسے بھائی نہیں، یہ بھائی نبی کے بیٹے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نام و نسب کے یہ ہیں اور وہ ہیں، ہمارے اندر کھوٹ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ تو اصلی اور حقیقی اور حلالی نبی کے بیٹے ہیں نا۔ نبی کے بیٹے بھی کیا کر سکتے ہیں، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ آدمی کا کردار کب غلط ہو جائے گا، کب بہک جائے گا، کب شیطان اس کو راستے سے ڈگا دے گا، وہ عام آدمی ہو کہ نبی کا بیٹا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو شیطان کے چکر سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ قافلے والے لے گئے، مصر کے بازار میں لے جا کر ان کو بیچ دیا۔ عزیز مصر نے ان کو خرید لیا کہ اتنا خوبصورت غلام اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اور لے جا کر اپنی بیوی کو دیا، اور کہا، وہ بے اولاد تھا، وزیر تھا مصر کا، لیکن بے اولاد تھا۔ کہا کہ اکرمی مثواہ، اس کو عزت و احترام سے رکھنا، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ہی اپنا بیٹا بنا لیں۔ دیکھیے کتنی تکلیفوں کے بعد وہاں سے آئے ہیں، کہ لمبا سفر کنعان سے مصر کا، تو ان لوگوں نے تو ان کو غلام ہی سمجھاتا نا، غلام سمجھاتا تو غلاموں کی طرح سے برتاؤ کرتے ہوئے لائے مصر تک۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی ایک سے بھی یہ نہیں کہا کہ میں غلام نہیں ہوں، میں یعقوب کا بیٹا ہوں، اور میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ایسا ایسا ظلم کیا ہے، کوئی ایک بات نہیں۔ مصر کے بازار میں بک گئے، کسی سے شکایت نہیں کی۔ عزیز مصر کے یہاں رہے غلام بن کر، ایک دن بھی شکایت نہیں کی اور اپنی حقیقت نہیں بتلائی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کو، بچے تھے، بچے سے جیسے بڑھایا، تو جس کو کہتے ہیں نا کہ دن دونی رات چوگنی ترقی کی، وہ حسن و جمال نکھر کے آیا جوانی پر، کہ وہ جو عورت تھی عزیز مصر کی، وہ حضرت یوسف پر عاشق ہو گئی۔ ایک مصیبت سے نکلے تھے کہ دوسری مصیبت آ گئی۔ وہ ایک دن ان کو
برائی کرنے کے لیے پورے بناؤ سنگار کر کے اور بہت دروازے، کہتے ہیں 7 دروازے بند کر کے اندر جا کر ان کے ساتھ برائی کرنے کے ارادے سے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو اس کو بہت سمجھایا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، ایسا نہ کرو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، اس نے کہا یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ کہا نہیں، یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم 7 دروازوں میں بند ہیں۔ کہا نہیں، دیکھ رہا ہے کوئی دیکھنے والا، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اور پھر وہاں سے بھاگے، اور وہ دروازے اللہ رب العزت نے ایسا کیا کہ کھلتے چلے گئے۔ جب آخری دروازے پر پہنچے تو اچانک عزیز مصر سے ملاقات ہو گئی، وہ آنے کے لیے، یہ جانے کے لیے۔ کیسی عجیب ملاقات ہوئی ہے، سانس چڑھی ہوئی ہے، پسینے کے قطرے پیشانی پر ہیں، پیچھے سے زلیخا بھاگ رہی ہے، آگے حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں۔ عزیز مصر کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے، خاموش رہے۔ لیکن وہ مکار عورت کہنے لگی کہ کیا سزا ہونی چاہیے اس کی جو تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالے؟ کیا اس کو قید میں نہیں ڈال دینا چاہیے؟ دیکھیے، خود ہی الزام لگاتی ہے، خود ہی سزا متعین کرتی ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ قتل نہیں کر دینا چاہیے اس کو؟ لیکن عشق کا بھوت چڑھا ہوا تھا نا، تو قتل تو کرنا نہیں چاہتی تھی، چاہتی تھی جیل میں ڈلوا دیں گے، وہاں پر سختیاں کرائیں گے تو یہ مجبور ہو جائیں گے میری بات ماننے پر۔ جیل سے نکلنے کے لیے آدمی کیا کیا نہیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن صورتحال تھوڑی سی عجیب ہو گئی، وہ سمجھ نہیں پایا کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون مجرم ہے اور کون مجرم نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگ رہے تھے تو اس کا ہاتھ ایک بار پڑا ان کے کرتے پر، تو کرتا پھٹ گیا۔ تو وہاں پر اسی محل کا ایک آدمی، مفسرین نے عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں، ایک بچہ اور ایک بڑا، دونوں باتیں لکھی ہیں۔ اس سے کہا کہ کون مجرم ہے؟ کہا کہ یہ دیکھا جائے کرتا کدھر سے پھٹا ہے، آگے سے کہ پیچھے سے۔ اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ عورت مجرم ہے اور یہ بے قصور ہے، اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ لڑکا مجرم ہے اور یہ عورت بے قصور ہے۔ جب کرتا دیکھا گیا تو کرتا تو پیچھے سے پھٹا تھا، کیونکہ بھاگ رہے تھے وہ اس سے، اور اس نے پیچھے سے پکڑا تھا، تو پوری طاقت اس کی کھینچنے کی اور ان کے بھاگنے کی، کرتا پھٹ گیا۔ اور آگے سے پھٹتا تو مجرم کیسے تھے؟ اس لیے کہ وہ دست درازی کر رہے تھے، تو اس عورت نے اپنے بچاؤ کے لیے کرتا پھاڑا تو آگے سے پھٹ گیا۔ عزیز مصر وزیر تھا، بڑا عقل مند تھا، سمجھ گیا ان کیدکن عظیم، یوسف عارضا ھذا واستغفری لذنبک۔ عزیز مصر نے کہا یوسف اس سے دور رہو، اور اس عورت سے کہا جو تو نے کوتاہی کی ہے، گستاخی کی ہے، اس کی معافی مانگ۔ لیکن وہ بھی مجبور تھا، وہ بھی معمولی عورت نہیں تھی۔ تو حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا۔ واقعہ بہت لمبا ہے، کہانیاں بہت ہیں، اور ہر ایک موڑ پر اس قصے میں ایک عبرت ہے اور کہانی ہے عبرت کی۔ اللہ رب العزت اگر چاہے
تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ نبی تھے، نبی کے بیٹے تھے، نبی کے پوتے تھے، نبی کے پڑپوتے تھے، ان سے زیادہ وسیلہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ درجہ و مرتبہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ تو آج کل ہمارے بھائی لوگ تو یہ ہم تو سید ہیں اور ہم تو فلاں ہیں اور ہم تو فلاں ہیں اور ہمارے ابا تو یہ ہیں اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے۔ اگر کر لیتے اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف تو حضرت یوسف کرتے، نبی تھے، نبی کے بیٹے تھے۔ لیکن آپ نبی کو تو دیکھو، ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے معنی ہی ہوتا ہے غیب دان، غیب کا جاننے والا۔ بھائیوں نے اتنا بڑا شڑینتر کر دیا، ان کے پیارے بیٹے کو کپڑے اتار کر، ستا کر اور کنویں میں ڈال کر اور غلاموں کی طرح سے بیچ کر ایک نئی کہانی بنا کر ان کے سامنے پیش کر دی۔ اور نبی غیب داں ہوتا ہے اور اس کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ وہ رو رہے ہیں اپنے یوسف کے لیے۔ جب تک یوسف نہیں ملے، حضرت یوسف علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، آنکھوں کی روشنی جاتی رہی تھی یوسف کے غم میں روتے روتے، نابینا ہو گئے۔ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا؟ کہتے ہیں غیب داں ہوتے ہیں، اگر غیب داں ہوتے تو روتے کیا؟ ان کو تو معلوم تھا کہ بھائیوں نے ایسا کیا، ان کو تو معلوم تھا کہ کنویں میں ہے، تو کیوں نہیں جا کر کنویں میں تلاش کر لیا، قافلے والوں سے جا کر لے لیا، مصر جا کر یوسف کو لے آئے؟ کچھ کیا کیا؟ نہیں۔ اللہ رب العزت اگر آزمائے تو اس کی آزمائش سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور ہزار علم کے باوجود اگر اللہ رب العزت نہ بتائے تو نبی بھی کچھ پتہ نہیں لگا سکتا۔ اسی واقعے میں آگے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا مصر سے، جب ان کو پتہ چلا کہ ابا کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے روتے روتے، تو اپنا کرتا بھیجا کہ جاؤ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے ابا کی آنکھوں پہ لگانا، فرتد بصیرہ، تو ان کی روشنی لوٹ آئے گی۔ یہاں یہ کرتا لے جانے والا مصر سے چلا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں کہہ رہے ہیں کیا؟ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں، تو دیکھو بات تو یہ ہے کہ مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! مصر سے چلا ہے کرتا لے کر، تب خوشبو آ رہی ہے کنعان میں، اور کنعان کے کنویں میں پڑے ہوئے تھے تو خوشبو نہیں آئی تھی۔ قافلے والوں کے ہاتھ بکے تھے، خوشبو نہیں آئی۔ مصر کے بازار میں بکے، خوشبو نہیں آئے۔ زلیخا نے ષڑیںتر کیا، خوشبو نہیں آئی۔ جیل میں ڈال دیے گئے، خوشبو نہیں آئی۔ کیا ہے؟ بتایا اللہ رب العزت نے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ کسی نے حضرت یعقوب سے پوچھا، جب باپ بیٹے مل گئے، آگے بہت سے واقعات ہیں، ملے تو کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ خوشبو آ رہی ہے مجھے یوسف کی، بات تو آپ کی سچ نکلی، لیکن یہ تو بتائیے جب یوسف کنعان کے کنویں میں تھے تب آپ کو پتہ نہیں چلا، ادھر مصر سے چلے تو آپ کو پتہ چل گیا، ایسا کیوں ہے؟ تو فرمایا گہے بر تار میں اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ ہمارا حال بھی عجیب ہے، کبھی تو ہمیں عالم بالا کی خبریں بھی پتہ چل جاتی ہیں، اور کبھی حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی ایڑی پہ کیا لگا ہوا ہے وہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ نبی ہے نا، اللہ بتاتا ہے تو 1000 سال بعد کی
خبریں بتا دیتے ہیں ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہوگا۔ اور جب اللہ رب العزت نہیں بتاتا ہے تو اپنی ایڑی پہ لگی ہوئی کوئی چیز، کوئی گندگی، وہ بھی پتہ نہیں چلتی۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، شہید ہو، یہ جو غیب کے دعوے دار جتنے بھی ہیں شعبدے باز ہیں، غیب کسی کے پاس نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ جب نبیوں کے پاس غیب نہیں ہے تو کسی اور کے پاس غیب کیا ہوگا؟ ہاں، اللہ رب العزت جب چاہے تو اپنے نبی کو بتا دے، ہزاروں سال بعد کی اور ہزاروں سال پہلے کی بات بالکل ایسے بتا دے جیسے آج ہو رہی ہے۔ تو سارا معاملہ اللہ رب العزت کا ہے، غیب اس کے پاس ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کہا، اعلان کر دیے، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب نہیں جانتا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے تعلق سے اعلان کروایا، اور ہمارے بھائی لوگ آج تک لڑائی دنگا فساد کیے ہوئے ہیں کہ نہیں، نبی تو عالم الغیب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، نبی اعلان کر رہے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب نہیں جانتا۔ بار بار قدم قدم پر اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں یہ بات ظاہر کی کہ غیب کوئی نہیں جانتا، فرشتے بھی نہیں جانتے، جن بھی نہیں جانتے۔ فرشتوں نے جب کہا تھا آدم کو کیوں بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ فساد کرے گا دنیا میں، جانتے تھے آدم کیا کرے گا؟ نہیں جانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو لا علم ثابت کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، وقت آ گیا، فرشتے نے روح نکال لی، لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، اور بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے، اور سارے جن کام پہ لگے ہوئے، کام کرتے رہے، عمارت بنتی رہی۔ جب عمارت بن کے تیار ہو گئی تو نیچے لاٹھی اللہ رب العزت نے دیمک بھیج دی، دیمک نے لاٹھی کو چاٹا، تو جب وہ اس کی بنیاد کمزور ہو گئی تب حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ وہ تو مدتوں کے دنیا سے جا چکے تھے، یہ تو خالی ڈھانچہ کھڑا تھا ان کا۔ تب انہوں نے کہا، قرآن بیان کر رہا ہے کہ اگر ہمیں غیب ہوتا تو ہم اس ذلت ناک زندگی سے دوچار نہ ہوتے۔ تو جنوں کو بھی غیب نہیں ہے، وہ انسان بھی غیب نہیں جانتا۔ غیب کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے، اور یہی بات صحیح ہے۔ اس واقعے میں بھی دیکھو، اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 10 بیٹے جوان کڑیل اگر یہ عقیدہ رکھتے ہوتے کہ نبی غیب داں ہوتا ہے تو ایسا کرتے کیا؟ وہ تو سمجھ لیتے میرے ابا تو نبی ہے اور نبی تو غیب جانتا ہے، ہماری بات چھپی کیسے سکتی ہے؟ لیکن ان کا بھی عقیدہ نہیں تھا کہ نبی غیب جانتا ہے، اسی لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، عقیدے کی درستگی کے ساتھ رکھے۔ قرآن شریف اللہ رب العزت کی عجیب کتاب ہے، اس میں تمام طرح کی بدعقیدگیوں کا رد ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے پڑھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔